بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نابلس خونریزی کے بعد غزہ میں اسرائیل کے حملے، کہا راکٹ حملوں کا جواب دیا گیا۔ اسرائیل فلسطین صورتحال پر یونائیٹڈ نیشنز فکر مند، اینٹونیو گوٹریز نے کہا تناؤ کم کیا جائے۔ یوکرین جنگ کے 1 سال پر ماسکو میں ریلی، پوٹین نے کہا رشیا اپنی تاریخی زمینوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ تناؤ کے بیچ چائنا نے کہا رشیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ مضبوط کریں گے، زی یوکرین پر اہم بیان دیں گے۔ نائجیریا میں صدارتی الیکشن سے پہلے امن سمجھوتا، محمد بحاری کے جانشین کے لیے 4 اہم امیدوار۔ ملیشیا کے ڈیٹینشن سینٹرز میں 150 غیر ملکیوں کی موت، ایمنسٹی نے کیا تحقیقات کا مطالبہ۔ مودی کے خلاف ریمارکس پر پون کھیرا دہلی ایئرپورٹ پر گرفتار، سپریم کورٹ نے دی عبوری ضمانت۔ امرتسر میں سکھ لیڈر کے حامیوں اور پولیس میں جھڑپیں، حکومت نے کیا کٹر لیڈر کے مددگار کو رہا کرنے کا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں فلسطین سے۔ نابلس میں خونریزی کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ میں ہوائی حملے کیے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ کم سے کم 2 مزاحمتی مقامات پر بمباری کی گئی۔ ایک دن پہلے اسرائیلی فوج نے نابلس میں ایک دھاوا کیا تھا جس کے دوران کم سے کم 11 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد سے زبردست تناؤ ہے۔ ان حملوں کے بعد غزہ سے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے گئے، لیکن کسی بھی گروپ نے راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ان راکٹ حملوں سے کیا نقصان ہوا اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ ان راکٹس کے ذریعے سدرت اور اشکیلون شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ نابلس آپریشن کے بعد فلسطینیوں میں کافی غصہ پایا جاتا ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے عالمی اداروں کی ہنگامی میٹنگز اور اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے مطالبہ کیا کہ UN سیکیورٹی کونسل، عرب لیگ اور OIC کی میٹنگز کرائی جائیں اور اسرائیل کی مذمت کی جائے۔ انہوں نے دنیا سے فلسطینی عوام کی حفاظت کے لیے قدم اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کی مذمت کی جائے اور فلسطینیوں کو انٹرنیشنل پروٹیکشن دیا جائے۔ مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ نابلس ریڈ کے دوران 100 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت نازک ہے۔ 2005 کے بعد سے یہ اس طرح کی سب سے بدترین کارروائی بتائی جا رہی ہے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ صورتحال بہت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح ہے کہ تناؤ کو کم کیا جائے اور امن بحال کیا جائے۔ ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نابلس قتل عام کی ٹائمنگز محض اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی دوسرے بڑے مسائل میں الجھی ہوئی ہے اور کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کو فلسطینیوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ریاض منصور نے کہا کہ عالمی ادارہ اپنا اعتبار کھو رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے قتل عام کو رکوائے۔ مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ اس کا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے وارننگ دی کہ حماس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور جوابی کارروائی کرے گی۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ وہ جارحیت کا جواب دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ اسرائیلی قبضے اور ظلم کے باوجود انقلاب جاری رکھیں گے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل فلسطین تناؤ کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے اس سلسلے میں غزہ پہنچے۔ یورپی یونین نے بھی تناؤ کم کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ طاقت کا حد سے زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔
اس دوران نابلس حملے میں زخمی 4 فلسطینی ICU میں شریک ہیں اور ان کی حالت نازک ہے۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے بتایا کہ 82 فلسطینیوں کا گولی لگنے کی وجہ سے علاج کیا جا رہا ہے۔ ریڈ کریسنٹ نے یہ بھی کہا کہ اس نے آنسو گیس سے متاثر ہونے والے 250 فلسطینیوں کا علاج کیا۔ زخمیوں میں ایک فلسطینی ٹی وی جرنلسٹ محمد الخطیب بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے نابلس کے اشرتی ریفیوجی کیمپ کو نشانہ بنایا۔ نابلس دھاوے کے خلاف فلسطینیوں نے ہڑتال کی۔ سکولز، بینکس، دکانات بند رہے۔ فلسطینی تنظیموں نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ نابلس اور رام اللہ میں اسرائیلی چیک پوائنٹس کے قریب احتجاج کریں۔ اس دوران جاں بحق فلسطینیوں کے جنازوں میں سینکڑوں لوگوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے۔ اس دوران القدس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں ایک فلسطینی عورت زخمی ہو گئی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ یہ واقعہ ایک اسرائیلی چیک پوائنٹ کے قریب پیش آیا۔ سعودی عرب نے مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ عالمی قانون کی خلاف ورزیوں کو رد کرتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ کئی مرتبہ فلسطین کی طرف سے امن بات چیت میں حصہ لینے والے احمد قری کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے 1993 کے اوسلو امن سمجھوتے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اس سمجھوتے کے نتیجے میں فلسطینی ریاست بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس سمجھوتے پر اب تک عمل نہیں ہوا ہے۔ چائنا نے امریکہ کے ساتھ تناؤ کے بیچ رشیا کے ساتھ پارٹنرشپ مضبوط کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چائنا نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب امریکی صدر جو بائیڈن اور نیٹو اتحادیوں نے ایسٹ یورپ میں میٹنگ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ یوکرین جنگ کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر تناؤ کافی بڑا ہوا ہے۔ جمعے کو جنگ کا 1 سال پورا ہو جائے گا۔ رشین صدر ولادیمیر پوٹن نے 1 سال کے موقع پر ماسکو میں ایک زبردست ریلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ رشیا اپنی تاریخی زمینوں کے لیے لڑ رہا ہے اور اس کے سپاہی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے۔ یوکرین جنگ کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر تازہ حملوں کے ڈر سے اسکول کالجز یوکرین میں بند کر دیے گئے۔ چائنا کی وزیر خارجہ وانگ یی نے ماسکو میں پوٹن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بیجنگ رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحران کے اس وقت رشیا اور چائنا اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو اور گہرا کریں گے۔ پوٹن نے اس موقع پر کہا کہ وہ چائنا کے صدر زی جن پنگ کے ماسکو میں استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ چائنا کے صدر زی جن پنگ جمعے کو ایک تقریر کریں گے جس میں وہ یوکرین جنگ کے بارے میں اظہار خیال کریں گے اور امن کا پیغام دیں گے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ رشیا یوکرین کے خلاف ایک مجرمانہ جنگ لڑ رہا ہے اور یورپ اور جمہوری دنیا کو یوکرین کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ جمعے سے رشیا ساؤتھ افریقہ میں چائنا کے ساتھ مل کر فوجی مشقیں کرے گا۔ مولڈووا نے رشیا کے ایک الزام کو رد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ یوکرین نے ملک میں ایک جھوٹے آپریشن کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ اس علاقے پر ایک کارروائی اور قبضے کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نیٹو میں اس کے شامل ہونے کے بارے میں ترکی کے ساتھ مارچ کے مہینے میں بات چیت ہوگی۔ فن لینڈ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو 3 لیوپارڈ ٹینکس روانہ کرے گا۔ چیک ریپبلک نے بھی یوکرین کی فوجی مدد کا وعدہ کیا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچے۔ وہ جنگ کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر کیف کا دورہ کر رہے ہیں۔ یوکرین نے دعویٰ کیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس نے رشیا کے 90 حملوں کو ناکام بنایا۔ رشیا نے پچھلے سال 24 فروری کو یوکرین پر حملے شروع کیے تھے۔ چائنا اور جاپان کے عہدیداروں کی 4 سال بعد ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے بیچ تلخیاں دور کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ میٹنگ ٹوکیو میں ہوئی۔ چائنا اور جاپان کے درمیان کئی معاملات خاص طور پر ساؤتھ چائنا سی اور پیسیفک کے علاقے میں چائنا کی سرگرمیوں کے بارے میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ خطے میں جاپان امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ نائجیریا میں 18 صدارتی امیدواروں نے دارالحکومت ابوجا میں ایک امن سمجھوتے پر دستخط کیے تاکہ 25 فروری کے الیکشن سے پہلے بدامنی ختم کی جا سکے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس سمجھوتے کا مقصد صاف ستھرے الیکشنز کرانا ہے۔ منگل کی شام اس سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ محمد بہاری کے جانشین کو چننے کے لیے ان الیکشنز پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ 18 میں سے 4 امیدوار اہم مانے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے پاکستان کے ساتھ ایک اہم بارڈر کراسنگ کو پھر سے کھول دیا ہے۔ 4 دن سے یہ بارڈر کراسنگ بند تھی جس کی وجہ سے ہزاروں ٹرکس دونوں طرف ٹھہرے ہوئے تھے۔ پاکستانی عہدیداروں نے کہا کہ وہ
تورخم بارڈر کراسنگ کھول رہے ہیں۔ جب سے اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی ہے، کئی معاملات پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک ایسے وقت جب پاکستان بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے، چائنا اور ایران اس کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں۔ پاکستان کی فارن ایکسچینج ریزرو 10 سال میں سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو قرضوں کی قسطیں دینے میں ٹال مٹول سے کام لیا ہے اور کئی شرطیں رکھی ہیں۔ آئی ایم ایف نے قرض دینے کے لیے سخت شرطیں رکھی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی بڑھ جائے گی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے ملیشیا سے کہا ہے کہ وہ مائیگرنٹس کے حراستی سینٹرز کے حالات کے بارے میں تحقیقات کرائے۔ اس سے پہلے حکومت نے یہ بات مانی تھی کہ پچھلے سال ڈیٹینشن سینٹرز میں 150 غیر ملکیوں کی موت ہوئی، جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ وزیر داخلہ سیف الدین اسماعیل نے پارلیمنٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، لیکن انہوں نے ان موتوں کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ملیشیا کی حکومت سے کہا کہ ان موتوں کی تحقیقات کرائی جائے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ دشمن ایران میں بے چینی اور مایوسی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تہران میں ماہرین کی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے خامنائی نے یہ بات کہی۔ یہ میٹنگ امام خمینی حسینیہ کے مقام پر ہوئی، جہاں سپریم لیڈر اکثر سرکاری میٹنگز کرتے ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ مغربی ملک دنیا پر دبدبہ حاصل کرنے کے لیے آزاد جمہوریہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیرا کو دہلی ایئرپورٹ پر ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد انہیں سپریم کورٹ نے عبوری ضمانت دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی توہین کے الزام میں ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ آپ کے خلاف سنگین الزامات ہیں۔ تقریباً 50 کانگریس کارکنوں نے ایئرپورٹ کے احاطے میں احتجاج شروع کر دیا، جس کی وجہ سے فلائٹ متاثر ہوئی۔ پون کھیرا کو فلائٹ سے اتارا گیا۔ انہوں نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے تعلق سے قابل اعتراض ریمارک کیا تھا۔ اڈانی ہنڈنبرگ معاملے کی جے پی سی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر نرسمہا راؤ جے پی سی بنا سکتے ہیں، اگر اٹل بہاری واجپئی جے پی سی بنا سکتے ہیں، تو نریندر دامودر داس مودی کو کیا مسئلہ ہے؟ اڈانی گروپ کے مالک کا نام گوتم اڈانی ہے۔ کانگریس نے سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ زبان کی لغزش تھی اور پون کھیرا نے اس کے لیے معافی مانگ لی ہے۔ سپریم کورٹ نے کانگریس کی اس درخواست کو قبول کیا کہ پون کھیرا کے خلاف تمام ایف آئی آر ایک جگہ کی جائیں۔ پون کھیرا اے آئی سی سی پلینری سیشن میں حصہ لینے کے لیے رائے پور جا رہے تھے جب انہیں پولیس نے گرفتار کیا۔ جب پولیس انہیں لے جا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک لمبی لڑائی ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ پون کھیرا نے جان بوجھ کر وہ بات کہی تھی۔ آسام کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا سرما نے کہا کہ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پون کھیرا کے ریمارکس کو کانگریس کی اعلیٰ سطحوں کا آشیرواد حاصل ہے۔ امرتسر میں پنجاب پولیس اور ایک کٹر سکھ لیڈر کے حامیوں کے بیچ جھڑپ ہوئی۔ وہ وارث پنجاب دے نامی تنظیم کے صدر ہیں۔ امرت پال سنگھ کے کئی حامی پولیس اسٹیشن کے سامنے جمع ہوئے۔ یہ لوگ امرت پال اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے پر احتجاج کر رہے تھے۔ اس مسئلے پر علاقے میں کافی تناؤ پیدا ہو گیا۔ سخت گیر لیڈر کے ایک مددگار کو جھڑپوں کے بعد رہا کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ ملیکا فرنیچر کی کوالٹی سروس کے چرچے، ریزنیبل پرائز، کوالٹی سروس اور کمفرٹیبل فرنیچر کے لیے صرف ملیکا فرنیچر، ہوٹل والٹا مغل پورہ حیدرآباد۔ نابلس خونریزی کے بعد غزہ میں اسرائیل کے حملے، کہا راکٹ حملوں کا جواب دیا گیا۔ اسرائیل فلسطین صورتحال پر یونائیٹڈ نیشنز فکر مند، اینٹونیو گوٹریز نے کہا تناؤ کم کیا جائے۔ یوکرین جنگ کے 1 سال پر ماسکو میں ریلی، پوٹین نے کہا رشیا اپنی تاریخی زمینوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ تناؤ کے بیچ چائنا نے کہا رشیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ مضبوط کریں گے۔ زی یوکرین پر اہم بیان دیں گے۔ نائجیریا میں صدارتی الیکشن سے پہلے امن سمجھوتا، محمد بحاری کے جانشین کے لیے 4 اہم امیدوار۔
ملیشیا کے ڈیٹینشن سینٹرز میں 150 غیر ملکیوں کی موت، ایمنسٹی نے کیا تحقیقات کا مطالبہ۔ مودی کے خلاف ریمارکس پر پون کھیرا دہلی ایئرپورٹ پر گرفتار، سپریم کورٹ نے دی عبوری ضمانت۔ امرتسر میں سکھ لیڈر کے حامیوں اور پولیس میں جھڑپیں، حکومت نے کیا کٹر لیڈر کے مددگار کو رہا کرنے کا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔